نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی اپنے حکموں میں رکھی ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی سعادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ ہم یہاں پر اللہ کو خوش کریں گے، دنیا کے اندر آخرت میں خوشیوں کا سمندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے استقبال کے لیے رکھے ہیں۔ ہمیشہ کی خوشی اور راحت، ہمیشہ کی عزت اور کامیابی میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، خوشنودی اپنے حکموں میں رکھی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شوق عطا فرما دیا کہ ہر وقت وہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اس کو شوق اور فکر ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کر دوں، یہی ہدایت ہے، اس کو ہدایت کا مل جانا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احکامات جو ان دنوں کے متعلق ہیں، پہلے بھی بیان کیے تھے، مزید بیان کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے انسان اللہ کو راضی کر سکے۔ سب سے پہلے حکم یہ تکبیرات تشریق کا حکم ہے، جو کہ واجب ہے۔ کل بلکہ پرسوں کل جمعہ ہے، تو جمعے کے دن عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہوں گی، اور پھر 10، 11، 12، 13 تاریخ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13 5 دن یہ ہو گئے، اور اس کی 5ویں دن کی عصر تک 4 دن، اور 5ویں دن کی عصر تک کھلیے 4، 5، 20 اور 3، 23 نمازیں ہو گئی، جن کے بعد تکبیرات کہنی ضروری ہے، واجب ہے۔ فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز سے تکبیر کہنا، چاہے آدمی امام ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے مقیم ہے، چاہے مسافر ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے یا اکیلے نماز پڑھی ہے، ہر صورت میں تکبیر کہنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی، مرد اونچی آواز سے ایک دفعہ کہنا واجب ہے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کلمات بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ان دنوں کے اندر تکبیرات، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ۔ یہ ایک کلمہ اللہ اکبر کہنا زمین آسمان کو ثواب سے بھر دیتا ہے، ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ بڑھ کے ہے یہ ایک کلمہ۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عید کے دن قربانی کا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو عید کے دن جانور کا ذبح کرنا، جو کسی اور ذریعے سے یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا، یہ جانور کے ذبح کرنے، قربانی دینے سے ہی حاصل ہوگا۔ بہت سے جو سیکولر لوگ ہیں کہتے ہیں جی اس کی بجائے بندہ کسی کی مدد کر دے، مسجد مدرسے کی بجائے کسی غریب کو دے دے، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
جو حج کرنے کا حکم دیا ہے، آدمی کروڑوں روپے کسی کو دے دے، حج ادا نہیں ہوگا، گناہ گار اور مجرم ہوگا۔ حج صرف حج کرنے سے ادا ہوگا، نماز پڑھنے سے ہی ہوگی، اور روزہ رکھنے سے ہی ادا ہوگا۔ اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ چاہے قربانی کر لو یا کسی کی غریب کی مدد کر دو۔ ہر زمانے میں غریب لوگ ہوتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی حالت بہت کمزور تھی، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا دنیا کے کام کرنے کا، کمانے کا، دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ قربانیاں کرتے تھے۔ تو یہ شوق کی بات ہے، قربانی صرف قربانی کرنے سے ہی، جانور کو ذبح کرنے سے ہی ادا ہو، پھر چاہے سارا گوشت آدمی غریبوں میں بانٹ دے، یہ بھی ایک ان کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن آدمی قربانی نہ کرے، کسی کو پیسے دے دے، تو اس سے اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کریں گے، زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اپنی طرف سے بیٹے ہیں، جوان ہیں، کماتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن اولاد کہتی ہے ہم قربانی کر رہے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے جو مالدار ہے اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، اپنی قربانی کر لے، اس کے بعد ماں باپ کی طرف سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرے، تو یہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن اپنی قربانی نہ کرے جو واجب ہے، اور دوسروں کی طرف سے کر دے، ماں باپ کی طرف سے جو نفلی ہے، اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ بعض دفعہ گھر میں 2-3 آدمی، 2-3 بھائی مل کے کوئی بکرا لے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک آدمی کی نیت کریں گے تو ضروری ہے اسی کی قربانی ہوگی۔ 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی گھر میں سارے مل کے ایک بکرا لے آئے، ایک قربانی کر دی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، مشترکہ کریں گے تو۔ البتہ اگر ایک ہی نیت سے کر لیں گے تو ایک ہی ہو جائے گی۔ اور قربانی جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، جوان ہے، عقل مند ہے، اور مقیم ہے، اور مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور میاں ہے، بیوی ہے، سب پہ علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالدار ہے تو۔ ایک قربانی پورے گھر میں کافی نہیں ہے، سب کو دیکھا جائے گا، سب کی ملکیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر سونا، چاندی، روپے، پیسے، مال تجارت اور فالتو چیزیں جو اس کی ملکیت میں ہیں، یہ ساری ملا کے، اور جو لوگوں سے پیسے اس نے لینے ہیں وہ بھی اس میں جمع کریں گے، اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتے ہیں تو 50-60 ہزار کے قریب تقریباً ہوگا اندازاً۔ چاندی کو دیکھ لیا جائے کتنے کی تولہ ہے، 52.5 تولے چاندی، اگر 1000 کی ہو تو 52,500 بن جاتے ہیں۔ تو اتنا اگر اس کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت یا فالتو چیزیں ہوں تو اس پہ قربانی واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو پھر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہوتی ہے، دوسروں کی طرف سے، اپنی اولاد، ماں باپ کی طرف سے واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی پہلے مالدار نہیں ہے، عید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو، 12ویں کو کسی کے پاس پیسے آ گئے، اچانک کہیں سے اس کو مل گئے، جس کی امید ہی نہیں تھی کہ یہ آدمی مجھے پیسے واپس کرے گا، مارے ہوئے تھے اس نے دے دیے،
تو اب قربانی اس پہ واجب ہو گئی۔ عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کہیں سے پیسے آ گئے، پہلے مالدار نہیں تھا، اب مالدار ہو گیا ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو دوسری یہ کہ یہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے عید سے ایک دن پہلے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا عرفہ کے ایک دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ اور فرمایا من احیی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو آدمی 5 راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ لیالی العیدین، 2 یہ راتیں ہیں عیدین کی راتیں، چھوٹی عید بڑی عید سے پہلے جو رات آتی ہے، یہ ہفتے سے پہلے جمعے اور ہفتے کے درمیان، یہ بھی عبادت کی رات۔ 5 راتوں میں جو اللہ کی عبادت کرے گا جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی عید اور بڑی عید کی رات، اور اس طرح 8ویں 9ویں 10ویں ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں اور 10ویں، یہ تو ذی الحجہ کی یہ 3 راتیں یہ ہیں، اور 2 راتیں عیدین کی راتیں ہیں۔ یہ ٹوٹل 5 راتیں بنتی ہیں جن میں عبادت کرنا جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عیدوں کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن دوسروں کے دل مر جائیں گے، قیامت ہو یا فتنے کا زمانہ ہو، بہرحال اس کا دل زندہ رہے گا جو عیدین کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، صبح کی اذانوں تک، سحری تک کی رات رہتی ہے، مغرب سے عشاء تک ہو جائے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر ہو جائے، جتنا بھی اللہ توفیق دے۔ تو اس رات کے اندر یہ عبادت کی رات ہے، اکثر لوگ اس کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ تو تیسرا یہ ہے کہ عید کے دن چند چیزیں سنت ہیں، اگر آدمی ان کا اہتمام کرے تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جتنا سنت پر چلتا ہے۔ تو عیدین کے دن صبح کو جلدی اٹھنا سنت ہے، غسل کرنا، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور صبح جلدی جانا نماز کے لیے، عید کے لیے، راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا، اس طرح خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور شریعت کے مطابق اپنی آرائش زیبائش کرنا، اور جلدی عید کے لیے جانا، پیدل چل کے جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، اور راستے میں یہی تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جانا۔ چھوٹی عید ہو تو آہستہ آواز سے، اور بڑی عید و قربانی والی تو اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو عید کے دن سنت ہیں، آسانی سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صبح کو اٹھنا، منہ ہاتھ تو دھونا ہی ہوتا ہے، اٹھنا ہی ہوتا ہے، انسان نے ٹائم پہ اٹھے، وضو کرے، مسجد میں آ گیا، اللہ کو اس نے خوش کر دیا۔
جب تک مسلمان مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز کے ثواب اس کو ملتا ہی رہتا ہے جب تک بیٹھا ہوا۔ نماز کے بعد جب تک بیٹھا ہوا فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں سے جاتے ہیں کہ ان سے دعا کروائیں گے تو اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے رحمت کی، بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں جب تک مسلمان بندہ نماز پڑھ کے مسجد میں اپنی جگہ بیٹھا رہتا۔ تو یہ سارے اعمال ہیں جن کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ دین کے حلقوں میں ایمان اور دین کی بات کو توجہ سے غور سے سننے کا کیا اجر و ثواب تھا، اس پر عمل کرنے کا کیا اجر و ثواب تھا۔ یہی اعمال ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم اللہ کو خوش کریں تو دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔